نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دین اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، پوری ملت اسلامیہ سے بلکہ تمام مسلمانوں سے بلکہ تمام حیوانات کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کا جذبہ ہو۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک سے خیر خواہی ہمدردی کی جائے، اور بھائی اس لیے فرمایا کہ تمام مسلمان ہیں، ان میں صفت ایمان مشترک ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی گفتگو نقل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ تو قوم نے جواب دیا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں اور آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو کتنی اشتعال انگیز بات کہی۔ پیغمبر نے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان کی قوم نے انہیں کہا کہ اِنَّا نَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم آپ کو معاذ اللہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ انا لکم ناصح امین، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں امانت دار ہوں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے مخالفین اور دشمنوں کی بدخواہی اور ان کی مخالفت کے باوجود جذبہ انتقام نہیں رکھتے، پھر بھی ان سے خیر خواہی ہمدردی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے قریبی لوگوں سے، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، اپنے محسنین سے خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں، تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ پوری انسانیت سے ہمارے خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر چاہنے کا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس سے خیر خواہی کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے خیر خواہی کی جائے، اللہ کی کتاب سے خیر خواہی کی جائے، اور اللہ کے رسول سے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں سے خیر خواہی جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں تو ان سے خیر خواہی کی جائے۔ تو محدثین نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ سے خیر خواہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرے، ایمان لے کر آئے، اللہ کی صفات کو پڑھے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے احکام کا علم حاصل کرے، احکام کو پورا کرے اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے۔ یہ اللہ سے خیر خواہی ہے۔ اللہ کی کتاب سے خیر خواہی ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو پڑھنا سیکھے، روزانہ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیمات کو اپنائے اور ان تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے رسول سے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لایا جائے، ان کی تعلیمات کو پڑھا جائے اور ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے اور ان کی سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اسی طرح عام مسلمانوں سے خیر خواہی یہ ہے کہ ہر مسلمان سے اپنی استطاعت کے مطابق جانی، مالی، زبانی مدد کی جائے، اسے دریغ نہ کیا جائے، ان کو اچھا مشورہ دیا جائے، جس کام میں آدمی کو مہارت حاصل ہو اس کام کے ذریعے ان کی خدمت کی جائے، خواہ معاوضہ لے کر یا بغیر معاوضہ کے، اور مسلمان کو سلام کیا جائے، وہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دیا جائے، اور اچھا مشورہ دیا جائے، ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں اور حکمت سے، نرمی سے، برے کاموں سے ان کو منع کیا جائے۔ یہ مسلمانوں سے خیر خواہی ہمدردی ہے۔ اور مسلمانوں کے پیشواؤں، جن میں دین دنیا دونوں پیشوا شامل ہیں، حکمران بھی شامل ہیں اور دیندار لوگ بھی شامل ہیں جو مقتدیٰ علماء ہیں، تو ان سے خیر خواہی یہ ہے کہ جہاں ان سے غلطی ہو اور آدمی کو یقین ہو کہ واقعتاً وہ غلطی کر رہے ہیں، ان تک رسائی ہو تو حکمت سے، نرمی سے، علیحدگی میں ان کو متنبہ کیا جائے
اور اگر وہاں تک رسائی نہ ہو تو ان سے خیر خواہی کی جائے، ان کی دعا کی جائے، لوگوں کو ان سے متنفر نہ کیا جائے، بغاوت پر اکسایا نہ جائے اور ان کے خلاف نہ ابھارا جائے، انہیں غلطیوں کی چشم پوشی کی جائے، درگزر کیا جائے۔ یہ ائمۃ المسلمین سے خیر خواہی ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کریں اس بات پہ کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و نصح لکل مسلم۔ فرماتے ہیں میں نے ان چیزوں پہ آپ سے بیعت کی، یا رسول اللہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان سے میں خیر خواہی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان بھائی کے لیے پسند ہو جب اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ بڑی جامع حدیث ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت جامع ہے۔ یہ اپنے لیے جو چیز ہم پسند کرتے ہیں، جو حالت، جو چیز، جو کیفیت، جو ادب، جو احترام، وہی ہم دوسرے مسلمان کے لیے پسند کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو ان کی سیرت میں چیز نظر آتی ہے کہ ہر ایک سے خیر خواہی کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی ایسے نظر آتے ہیں۔ ہر دور کے علماء، مخلصین، اولیاء اللہ کی صورت حال یہی تھی کہ وہ ہر شخص سے خیر خواہی کرتے تھے۔ آج بھی ہم جن لوگوں کو دیکھیں وہ ترقی یافتہ ہیں، ان میں سے ہمیں اکثر لوگ ایسے ہی ملتے ہیں جو ہر ایک سے خیر خواہی ہمدردی کرتے ہیں، حتیٰ کہ مخالفین سے بھی وہ خیر خواہی ہمدردی کرتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں اور ان کو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں، اچھا بدلہ نہیں دیتے، لیکن لوگوں سے خیر خواہی ہمدردی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتے ہی رہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے جس غلام کو دیکھتے تھے کہ وہ دین کی طرف زیادہ راغب ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اسے ذات فرما دیا کرتے تھے۔ تو پھر ان کے غلاموں کو پتہ چل گیا کہ جو ہم میں سے زیادہ عبادت کرے گا اسے آزاد کر دیں گے۔ جب بھی انہیں آتا ہوا دیکھتے کہ حضرت کے آنے کا وقت ہے تو عبادت سے مصروف ہو جاتے تھے، وہ چل جاتے تھے تو عبادت چھوڑ دیتے تھے۔ تو کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورتحال بتائی، معلوم ان کو بھی تھی، بتانے والے کے علم میں شاید ذہن میں یہ بات تھی کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کو آتا ہوا دیکھ کے عبادت شروع کر دیتے ہیں اور آپ جاتے ہیں تو عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو ہمیں اللہ کے لیے دھوکہ دے گا ہم دھوکہ قبول کر لیں گے، ہم دھوکہ قبول کر لیں گے۔ تو بڑے ظرف کی بات ہے کہ ایک آدمی بڑا ہے اور اسے معلوم ہے کہ چھوٹے مجھ سے کیا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ چشم پوشی کرتا ہے، درگزر کرتا ہے اور یہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہیں اور مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، پھر بھی وہ اسے ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی دیکھیں ہم زندگی کو، ان میں خیر خواہی نظر آتی ہے، بہت زیادہ خیر خواہی، ہمدردی۔ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں قریب رہ کے نا ایسے اللہ والوں کو کہ وہ لوگوں سے بڑے کھلے دل کا معاملہ کرتے ہیں، ہر ایک کو نوازتے ہیں، ہر ایک سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آتا سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، ایک کتا بار کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا، وہ اس کو لے کر آئے اور لا کر انہوں نے پھر اسے گھر پانی گرم کیا، پھر اسے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد پھر ایک گرم لحاف بستر میں لٹایا اور پھر رات کو جب صبح ہوئی تو اسے اس کے مقام پہ چھوڑ آئے۔ کتنی بڑی خیر خواہی کی۔ اسی طرح میں نے ایک اور اللہ والے کا واقعہ پڑھا، کتا دیکھا، وہ بہت اسے الرجی اور خارش تھی، دوسرے کتے اس سے نفرت کر رہے تھے، دور بھاگ رہے تھے، وہ اسے گھر لے کر آئے، طبیب سے اس کا علاج کرایا، جب وہ صحت مند تندرست ہو گیا پھر اسے کتوں میں جا کے چھوڑ دیا۔ ایک اور اللہ والے کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے کہیں سے شکر خریدی۔ آج کل تو شاپر ہیں، پہلے زمانے میں لوگ کسی کپڑے میں، چادر میں سامان ڈال کے لے جایا کرتے، گٹھڑی باندھ کے لے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے شکر کہیں سے خریدی اور شکر کی گٹھڑی باندھ کے گھر لے گئے۔ جب گھر جا کے شکر گٹھڑی کھولی تک برتن میں ڈال لیں تو دیکھا تو اس میں ایک کیڑی تھی، چونٹی تھی، تو کہنے لگے او ہو میں سے گھر سے بہت دور لے کے آ گیا ہوں۔ جہاں شکر خریدی تھی وہیں گئے اور وہاں اس چونٹی کو چھوڑ کر آئے تاکہ یہ اپنے خاندان، قبیلے اور افراد میں شامل ہو جائے، ان سے دور ہو کر یہ پریشان نہ ہو۔ اتنی خیر خواہی ہمدردی کی بات ہے یہ، اور ہمارے لیے کتنا سبق آموز باتیں ہیں یہ
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اسی لیے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ شنیدم کے بندگان راہ خدا دل دشمنان کردند تنگ۔ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی پریشان نہیں کرتے۔ ترا کہ میسر شود ای مقام کہ بعد دوستانت خلاف است و جنگ۔ اے مخاطب، تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہماری اپنے دوستوں سے جنگ رہتی ہے کہ فلاں دوست نے یہ کہہ دیا، فلاں رشتہ دار نے ہمیں یہ سلوک کیوں کیا۔ اور انبیاء اسلام جو حالات پڑھے ہم نے، اس میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء اسلام کی قربانی دیتے اپنے مقام سے بہت نیچے آ کر لوگوں سے معاملہ کرتے تھے، ورنہ عام رویہ تو ہمارا یہی ہے کہ جی میرا یہ اسٹیٹس ہے، میرا یہ مقام ہے، جو مجھے اس کے مطابق عزت دے گا، پروٹوکول دے گا، معاملہ کرے گا، میں اسے ملوں گا۔ اگر وہ دوبارہ مجھے وہ سلوک نہیں کرے گا میرے مزاج کے مطابق، اسٹیٹس کے مطابق، تو میں تو اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس سے بات چیت کروں گا۔ عام ہمارا ذہن یہی ہے، لیکن ہم پیارے صاحب کتنا نیچے آ رہتے ہیں، بالکل نیچے آ کے قربانی دے کے پھر وہ لوگوں سے خیر خواہی ہمدردی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی دیکھ لیں کہ کس معاشرے میں آپ تشریف لائے تھے، کتنا برے لوگ تھے، ہر لحاظ سے، عقائد، اخلاق، معاملات، معاشرت، ہر لحاظ سے برے تھے، لیکن جب آپ اپنے مقام سے بہت نیچے ہوتے تشریف لائے اور آپ نے یہ قربانی دی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی معیاری جماعت آپ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے یا لوگوں سے خیر خواہی ہمدردی کرنے سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ انسان اچھے لوگ چھوڑ کے جاتا ہے پیچھے۔ اور بھی بہت سی ایسی وہ ہیں آیات ہیں، حدیث ہیں، واقعات ہیں۔ وہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا نا کہ وہ بجلی کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین اس نے ساری ہلا دی، کہ آپ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ اگر ہم نصیحت اور خیر خواہی ہمارے سامنے رہے اور ہم اسلام ترجمہ ہمارے سامنے رہے تو ہمارے شکوے ختم ہو جائیں کہ فلاں نے یہ سلوک کیا، میں نے یہ سلوک کیا تھا، فلاں نے ایسے بات کی حالانکہ اسے ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے جگہ پڑھا تھا کہ بندہ خود بااصول رہے اور لوگوں کی بے اصولیاں برداشت کرے، اور انبیاء علیہ السلام ایسے ہی فرماتے تھے، خود بااصول رہتے تھے لیکن لوگوں کی بے اصولیاں برداشت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔